فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی ایک مستند داستان جو کہ تالیف کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 6ٹھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 72، اور عنوان ہے روح مضطرب 1312 قمری 1895 عیسوی۔ اور یہ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 سے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سید علی نے خط بند کیا اور فکر میں ڈوب گئے، گہری فکر، جیسے ایک بے کراں سمندر کی گہرائی۔ ملا حسین قلی نے کن عوامل کو طے کیا تھا کہ ان کا قلم اس قدر مؤثر تھا؟ انہیں معلوم تھا کہ جب ان کے والد نجف میں تھے تو انہوں نے ملا حسین قلی کے محضر تک رسائی پائی تھی، اور جو تعلیمات کی روح اور مراقبات انہیں والد سے نصیب ہوئے، ان میں امام قلی نخجوانی کے مکتب کے علاوہ مکتب نجف کا رنگ بھی شامل تھا۔ در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اولیاء کے دلوں کے ساتھ کیا کرتی ہے کہ انہیں اس طرح خاک سے افلاک تک پرواز عطا کر دیتی ہے۔ نجف کے گوشے گوشے میں ایسے بزرگ سانس لیتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے دل کے نہا خانے میں لاہوتی حقائق سے آسمانی رشتہ جوڑا ہوا تھا، اور ان کی روحیں مسلسل اس حقیقت کے طالبوں کی پیاس بجھایا کرتی تھیں۔ لیکن سید علی اچھی طرح جانتے تھے کہ طریقت تک پہنچنے کا پہلا قدم شریعت ہے۔ شرع یعنی وہ چشمہ جس کی مسلسل پیروی اور اس سے استفادہ انسان کو بحر توحید تک پہنچا دیتا ہے۔ انسان کئی پرتوں میں خلق کیا گیا ہے، اور چونکہ اشرف المخلوقات ہے لہٰذا دنیا اور عالم ہستی کی پست ترین منزل میں آیا تاکہ خدا کی ملکیت اور سلطنت ہستی کی ہر سطح پر نمایاں ہو سکے۔ خلافت الہی وہ رسالت ہے جس سے نہ جن عہدہ برا ہو سکے نہ فرشتے۔ شریعت وہ گوہر ہے جس کی پابندی انسان کو ہستی کی پست ترین سرزمین کی بادشاہی عطا کرتی ہے، اور جو بھی عالم کے اس مرتبے کی بادشاہی تک پہنچ جائے وہ دوسری منزلوں میں بھی ممالک غیب کا بادشاہ ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اہل بیت علیہم السلام انسانوں کے لیے خلافت الہی کا تحفہ لائے اور سلطنت پانے اور خدا نما ہونے کے راستے کو شرعی احکام کی مکمل پابندی میں قرار دیا۔ سید علی نے خود سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ تقلید سے آزاد ہو کر شرعی مسائل اور احکام میں ایک کامل مجتہد بنیں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ اپنی سیر میں سالک کا واسطہ ایسے عوالم سے پڑتا ہے کہ اگر وہ دوسرے فقہا کی تقلید کریں تو ان کے ہاتھ پاؤں بند جائیں گے۔ اسی لیے اگرچہ وہ تبریز سے اپنے والد کے خط کے منتظر تھے، اپنے باقی ماندہ دروس کو ماہ رمضان کے بعد مکمل کر لیا اور مختصر مدت میں
اجتہاد کا باقی رہ جانے والا راستہ نجف میں طے کر لیا۔ ان کے پاس تبریز سے ہی بنیاد اور علمی پشت پناہی موجود تھی۔ انہوں نے نجف اشرف میں صاحب کافیت الاصول آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروۃ الوثقی، مرزا حسین خلیلی تہرانی، فاضل شربیانی اور شیخ محمد حسین مامقانی جیسے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر جوانی ہی میں اپنا اجتہاد مکمل کر لیا۔ جو چیز انہیں دوسرے طلباء میں ممتاز بناتی تھی وہ عربی ادب میں ان کی قوت، 40,000 عربی الفاظ نیز بہت سے عربی اور فارسی اشعار کا یاد ہونا تھا۔ وہ شاعری میں طبع لطیف اور بے نظیر استعداد کے حامل تھے، جس کی بنا پر وہ طویل عرصے تک اشعار کہتے رہے۔ باوجود اس کے کہ وہ علم کی مختلف شاخوں، منجملہ، فقہ اور اصول فقہ، حدیث و تفسیر اور اجنبی علوم میں اپنے زمانے کے صف اول کے افراد میں سے تھے، لیکن انہوں نے اپنے دروس کو بھی بہترین شکل میں جاری رکھا۔ اپنے مباحثوں اور مطالعے کو ترک نہیں کیا، نیز کتب کے مطالعے اور علوم اسلامی میں تفکر جاری رکھا۔ اس کے ساتھ وہ عبادتوں، مراقبات اور عمیق توجیہات کے حامل تھے۔ کثرت سے عراق کی زیارتوں سے مشرف ہوئے اور امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کو ہستی کے رفیق اعلیٰ تک پرواز کے لیے اپنا انشائیہ قرار دیا۔ وہ وادی سلام کثرت سے جایا کرتے تھے اور وہاں اپنے پر رمز اور راز درویش کے ہم نشین ہوتے تھے۔ ان کا کچھ گم شدہ تھا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ صرف نجف میں رکنے سے وہ انہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ درویش سے مسلسل پوچھا کرتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، کیا وہ نجف میں ٹھہر سکتے ہیں یا اپنے دیار اور سرزمین واپس چلے جائیں۔ اس پورے 1 سال کے دوران درویش ہمیشہ خاموش رہتے اور کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اور یہ بات سید علی کو بری طرح توڑتی تھی۔ جس وادی میں سید علی نے قدم رکھا تھا وہ بے کراں اور ناتمام عشق کی داستان پر محیط تھی، جس میں 7 زمین اور آسمان چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ وہ حقیقت جو کہ تمام انبیاء اور اولیاء کے آنے کا مقصد و مقصود تھی، اور ایسا بے مثال جوہر تھی جس پر افلاکان رشک کرتے ہیں۔ سید علی توحید کی تلاش میں تھے، وہ حقیقت جس میں جتنا خود کو مٹایا جائے اس کی قوت اور ظہور میں اضافہ ہوتا ہے۔ آخر کار میں نے خود کو عدم کے حوالے کر دیا اور اپنی مضطرب روح کو آزاد کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 75۔ سید ابو الحسن اصفہانی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ 1314 قمری 1896 عیسوی، اور سورہ طور کی آیت نمبر 48 سے شروع ہو رہی ہے یہ داستان۔ فَصَبِّرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔ میری سرگزشت بھی ان سے مشابہ تھی۔ تقدیر ایک حیرت انگیز ماجرا ہے۔ جب سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو اچانک غیب سے ایک ہاتھ سب کچھ درہم برہم کر کے تمہیں یقین دلا دیتا ہے کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تم اس خیال میں غوطہ ور ہو کر اس نتیجے تک پہنچو کہ آسمان میں ایک تنکے کی مانند جہاں چاہیں تمہیں لے جاتے ہیں، اسی وقت تمہارا دوسرا ہاتھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے کہ تم سمجھو کہ مقدرات تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ تم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہو، تمہارے فیصلے، غلطیاں، ضد اور مستقل مزاجی اور خود کو غموں کے اندھیرے زندان میں پاتے ہو۔ پھر تنہائی، پشیمانی اور مایوسی کا احساس تمہیں گھیر لیتا ہے۔ اس وقت تم دیکھتے ہو کہ بہرحال تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس زندان کے ایک گوشے میں روشنی جھلکنے لگتی ہے جو تمہارے الجھے ہوئے تمام خیالات کے حصار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ وہ حصار جنہوں نے اس زندان کی دیواریں اور سلاخیں تشکیل دی تھیں۔
وہ حقیقت تم پر اپنی حکومت آشکار کر دینا چاہتی ہے اور تمہیں اس فہم تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ 1000 گرد باد اور طوفان سے گزرو تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس عالم میں تمام امور خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر جب تم سمجھے اور تمہیں سمجھا دیا گیا، اس وقت وہ دسترخوان بچھاتا ہے اور تمہیں اپنا ہمنشین بننے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے آؤ میری طرح بن جاؤ اور زمین پر میرے جانشین بنو۔ تم بھی اس حیرت انگیز سفر پر روانہ ہوگے، وہ راستہ جس کے آغاز میں تمہیں 1001 خونین جگر مقتول ملیں گے۔ چلو گے اور جاؤ گے جہاں تک اس سفر کے ہر مرحلے پر سمجھ جاؤ گے کہ تم اپنے ارادے سے نہیں چل سکتے ہو۔ جہاں بھی تم تھے اور تم نے سفر کیا، شکست کھا جاؤ گے، اور جب بھی وہ تم میں حرکت میں آیا اور تمہارے وجود کی تہوں میں عزم جاری بنا، تم ایسے پرواز کرو گے کہ سب آسمانوں کو حیران کر دو گے۔ ایک لامحدود سفر جس کا مبدا اور آغاز تم ہو اور مقصد وہ ہے، اور تم اگر ہزاروں سال بھی اس تک نہ پہنچو تو آرام و سکون اور اطمینان حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ میں جب بھی نجف کے لیے روانہ ہوا تھا، سید علی سے کچھ پہلے، میں ان سے چند سال پہلے سرزمین عجائب میں پہنچ گیا تھا۔ 11 جمادی الاول 1308 ہجری قمری۔ جب میں نے اس خاک پاک پر قدم رکھا تو اپنے وجود میں تراوت اور کر و فر محسوس کیا، وہ احساس جو ایران کی کسی زمین میں مجھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اصفہان اپنی تمام خصوصیات کے باوجود، اپنی وسعت اور عظمت اور آب و ہوا کے ہوتے ہوئے، میرے لیے نجف کی تنگ گلیوں کے ایک گوشے کے برابر بھی نہیں تھا۔ سن 1284 ہجری قمری میں اصفہان کے اطراف میں واقع لنجان کے گاؤں مدسیہ میں پیدا ہوا۔ میں سید علی سے 1 سال بڑا تھا، اگرچہ میرے والد کا نسب حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے ملتا تھا۔ وہ مشکلات اور خاندان سے دوری کے باعث میرے دینی طالب علم بننے پر راضی نہیں تھے، لیکن جیسے بھی ممکن ہوا میں نے انہیں راضی کر لیا اور مدیسہ کے حوزہ علمیہ چلا گیا۔ مقدمات مکمل کرنے کے بعد میری رسائی اصفہان اور مرزا جہانگیر خان قشقائی، ابو المعالی کلباسی اور آخوند ملا محمد کاشانی تک ہوئی۔ میرا نجف آنا ضروری تھا، مولا کے محضر میں ہونا اور ان شاگردوں کے انفاس سے استفادہ جو ان کے جوار میں فقاہت کا راستہ طے کر رہے تھے، یہ میری دیرین آرزو تھی، لیکن میرے والد مسلسل مخالفت کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے انہیں منا ہی لیا۔ میں نجف کے لیے روانہ ہوا اور مدرسہ قوام میں حجرہ لے کر درس و بحث میں مصروف ہو گیا۔ صاحب کفایت الاصول آخوند خراسانی نے مجھے اپنا مجذوب بنا لیا اور وہ بھی مجھ پر خاص نظر رکھتے تھے۔ سب کچھ میری مرضی کے مطابق چل رہا تھا کہ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میرے والد نجف آ رہے ہیں تاکہ مجھے اصفہان واپس لے جائیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، جیسے کوئی بہشت میں داخل ہو گیا ہو لیکن اسے وہاں سے زبردستی نکالا جا رہا ہو۔ میں نے دل میں صاحب ولایت سے نجوہ کیا اور ان سے مدد مانگی، اور جلد ہی ان کے دست کرم، محبت اور عنایت کو اپنی پشت پر محسوس کیا۔ میرے والد آخوند خراسانی کے پاس گئے اور ان سے مجھے واپس کر دینے کی درخواست کی، لیکن آخوند نے ان سے کہہ دیا کہ تمہارے دوسرے بیٹے تمہارے لیے، لیکن سید ابو الحسن میرا ہوگا اور اس کے امور تم مجھ پر چھوڑ دو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کا ہاتھ میرے سر پر تھا اور اس دست کرم اور عنایت کو ایک بار اور اصفہان میں بڑی وضاحت سے دیکھ چکا تھا، جب میں 14 سال سے زیادہ کا نہیں تھا اور دروس کی تکمیل کے لیے مدیسہ کے اصفہان جایا کرتا تھا، جہاں مدرسہ صدر میں میرا ایک مختصر سا حجرہ تھا۔ اس میں نہ کوئی قالین تھی نہ ہی دری، حجرے میں روشنی یا گرمائش کے لیے چراغ تک نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد موسم سرما کی ایک سرد رات میرے والد مجھ سے ملنے آئے۔
جب انہوں نے میری بدحالی دیکھی تو مجھے سرزنش کرنے لگے اور کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ دینی طالب علم نہ بنو، اس میں بھوک ہے، سختی ہے اور فقر اور دربدری ہے۔ انہوں نے اس قدر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی کہ میں بیتاب ہو گیا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے امام حسن علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں موجود تمام ارادات کو جمع کیا اور قبلہ روح کھڑے ہو کر خونی دل اور اشک بار آنکھوں سے کہا، مولا جان آپ عنایت فرمائیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارا کوئی آقا نہیں۔ والد مجھے تعجب سے دیکھ رہے تھے اور میں نے گہری خاموشی اختیار کر لی تھی۔ کچھ منٹ گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں مدرسے کا خادم حجرے کے در تک آیا اور کہا، سید ابو الحسن کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں اٹھا اور مدرسے کے دروازے تک گیا۔ ایک سید تھے، آسمانی اور سکون بخش چہرے والے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی اور میری دلجوئی کی، پھر اپنی قبا میں ہاتھ ڈال کر 5 قران، اس زمانے کا سکہ کا نام تھا، نکالے اور کہا یہ پیسے رکھ لو، تمہارے حجرے کے طاقچے میں ایک شمع ہے، اسے روشن کرو تاکہ پھر کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارے آقا نہیں ہے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ سید میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے مدرسے کا دروازہ بند کیا، اپنے والد کی خدمت میں آیا اور ساری بات انہیں سنائی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں ابر بہار کی مانند گریاں ہیں۔ وہ تعجب اور حیرت میں ڈوب گئے اور مجھے آغوش میں لے کر مجھ پر بوسوں کی بارش کر دی۔ زندگی میں ہولناک سیاہ گڑھوں نے بارہا مجھے نکالا، لیکن اس خورشید تابہ نے زمانے کے تمام ہاتھوں سے بڑھ کر مجھ پر اپنا اقتدار ثابت کیا۔ میں نے ید اللہ فوق الایدیہم کو اپنے پورے وجود سے محسوس کیا تھا۔ کیا مولا موحدین امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی ید اللہ تھا؟ میرا دل چاہتا تھا کہ اس قدر فراست، تقویٰ اور نورانی چہرے والے میرے فقہ کے کم نظیر ہم بحث سید علی بھی اپنی دلی مراد پالیں۔ ان کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ نجف میں رہ جائیں۔ انہیں نجف آئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ دن میں بین الطولین کے بعد مدرسہ قوام میں ان کے ساتھ فقہی بحث ہوا کرتی۔ فقہی استنباط میں ان کی دقت نظر اور روایت کم نظیر تھی۔ در حقیقت کم ہی لوگ مجھے علمی حوالے سے مطمئن کر پاتے تھے، یا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی علمی توانائی مجھ سے بڑھ کر ہے۔ لیکن سید علی کی بات دوسری تھی۔ ان کی اصولی اور علمی نگاہ، فقہی استنباط اور مبانی پر عمیق تسلط نے انہیں میری تاریخ زندگی کے بہترین ہم بحث میں تبدیل کر دیا تھا۔ اب صرف ان کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے اور اس دوست کو کھو دینے کے اندیشے کی وجہ سے میری آرزو تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام ان کے والد کی اجازت کا مسئلہ کسی طرح حل فرما دیں۔ اگرچہ میں خود بھوک، ریاضتوں اور عبادتوں کا پابند تھا، لیکن اس حوالے سے سید علی کو اپنا حریف سمجھتا تھا۔ وہ کم نظیر بلکہ بے مثال تھے۔ علاوہ ازیں وہ علمی کاموں میں غیر معمولی کوشش اور بہت دقت نظر سے کام لیتے تھے۔ عبادتوں، توجیہات اور توسل کا نور ان کے چہرے پر قابل ستائش چمک کا حامل تھا۔ جیسا کہ وہ خود کہتے تھے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا دل بھی ان کے پاس گرویں تھا۔ ان کی ہم نشینی کو میں آسمانی مائدہ سمجھتا تھا، جسے مولائے موحدین نے میری روزی قرار دیا تھا۔ سید علی نے مجھ سے کہا، میں تمہارے چہرے میں رہبری اور مرجیت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں یا سنجیدہ ہیں، لیکن تقریباً 40 سال بعد ان کی اس وقت کی بصیرت مجھے سمجھ میں آ گئی۔ کئی مرتبہ جب میں وقت سحر حرم جاتا اور نیمہ شب کی گدائی کی جانماز بچھاتا تو انہیں بھی عبادت، سجدے، تفکر اور ذکر و زیارات میں مشغول پاتا۔ اسی زمانے میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ حیرت انگیز مستقبل کے حامل ہوں گے، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ زمانے کا ہاتھ میرے اور ان کے درمیان ایک عجیب اور تاریک حجاب کھینچ دے گا۔ وہ بین الطولین
میں وادی سلام کی جانب جاتے اور اس کے بعد مباحثے کے لیے شارع شیخ توسی اور محلہ امارہ آ جاتے جہاں مدرسہ قوام تھا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ وہ کیوں اتنی کثرت سے وادی السلام جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اس دن کچھ دیر سے پہنچے۔ میں بھی بیٹھا ہوا تھا اور فقہی احکام کی شروط اور آوازین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ داخل ہوئے تو میں نے ان کا چہرہ کچھ مختلف پایا۔ اس پر گہرے غم اور عجیب خوشی کا ملا جلا امتزاج نمایاں تھا۔ اگر کوئی ان کی صورت دیکھ کر کہتا کہ وہ خوشی کی انتہا پر ہیں، اور اگر کوئی دوسرا انہیں دیکھ لیتا کہ اپنے غم کے نہا خانے میں غم کا پہاڑ چھپائے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوتی۔ انہوں نے سلام کیا اور داخل ہو گئے۔ میں نے دوستی اور سیادت کے احترام میں بلند ہو کر سلام کیا اور کہا، حضرت آقا آپ دیر سے تشریف لائے؟ انہوں نے ایک گہری نظر ڈالی اور کہا، سلام سید ابو الحسن، مجھے معاف کرو، میں ایک حیرت انگیز صورتحال سے گزرا ہوں۔ مجھے تجسس ہوا کیا ہوا ہے۔ میرے معنی خیز سکوت نے بھی انہیں بولنے پر مجبور نہیں کیا۔ اپنی جگہ بیٹھے، اور جب میں نے دیکھا کہ ان کی حالت غیر معمولی ہے تو میں نے خود بات شروع کی اور کہا، کیا ہوا سید علی؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ایک گہری آہ بھر کر اپنے ہونٹوں پر سجی ملہی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آخر کار نجف میں ٹھہر جانے کا اذن میرے لیے صادر ہو گیا۔ میں اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ میں خوش تھا اور ان سے دوستی کا سلسلہ جاری رہنے کے خیال سے میرے دل میں مٹھاس بھر گئی، لیکن یہ نہیں سمجھ سکا کہ ان کے چہرے پہ غم کا سایہ کیوں ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا حالت ہے؟ آپ خوش ہیں یا پریشان؟ اپنی آنکھوں کو تقریباً بند کرتے ہوئے بولے، کیا آپ سید مرتضیٰ کشمیری کو جانتے ہیں؟ میں نے تعجب سے کہا، جانتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا یہ کیا حال ہے، خوش ہیں یا غمگین؟ پہلو بدلا اور اس حالت میں کہ ان کے چہرے کے خطوط انسان کو شک میں مبتلا کر رہے تھے کہ وہ غمزدہ ہیں یا خوش ہیں۔ کہا، میں خوش ہوں سید ابو الحسن، لیکن جو خبر مجھے ملی ہے اس کی بنا پر سمجھ میں نہیں آتا کہ روؤں یا ہنسوں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا اور منتظر رہا کہ وہ مزید بات کریں۔ صفحہ نمبر ہے 81 اور یہ داستان ہے اقیانوس ہائے ولی ولایت اور توحید کا مثلث۔ سید ابو الحسن سے ملاقات سے 6 گھنٹے پہلے، 1314 قمری 1896 عیسوی، اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 6 سے ابتدا ہو رہی ہے اس داستان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْبَحْرُ سُجِّرَتْ۔ اس عالم میں طبقات وجود رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف نچلے طبقے سے واقف ہیں، جسے ناسوت کہا جاتا ہے۔ وہ عالم جہاں بالاتر عوالم کے بارے میں شدید فراموشی اور غفلت پائی جاتی ہے، اس درمیان بعض افراد جہاد فی سبیل اللہ پر کمر باندھ لیتے ہیں اور عوالم میں بالا کے مسافر بن جاتے ہیں۔ انہیں سالک کہا جاتا ہے۔ سالک جب دنیا سے گزر جائے تو برزخ دیکھتا ہے۔ اگر کوئی سالک نہ بھی ہو تو جب مرتا ہے تو عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن سالک موت سے پہلے مر جاتا ہے اور خود کو برزخ یا عالم میں مثال میں پاتا ہے، جہاں صورتیں تو ہیں لیکن ناسوتی مادے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں سب چیزیں ہیں لیکن لطیف تر۔ اگر اس نے برزخ میں بھی جہاد کیا اور توحید کی سمت ہجرت کی ہمت کی تو وہ عالم ارواح یا عقل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ عالم جہاں حقائق مادی اشکال کے بغیر ظاہر اور نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ معائنے کی سلطنت ہے۔ اگر وہ وہاں سے بھی سفر کر جائے تو توحیدی عوامل میں داخل ہوگا۔ 4 ضلعوں پر مشتمل محیر العقول عوالم، جہاں زمانے کے نایاب لوگ ہی قدم رکھ پاتے ہیں۔ شاید یہی مفہوم ہے ان 7 آسمانوں کا جن کے بارے میں قرآن نے بات کی ہے، لیکن کہاں ہے وہ مسافر جو خاک ناسوت کے
دامن سے آزادی پائے اور عالم ملوکت اور جبروت اور لاہوت کے دیدار کے لیے سفر کرے۔ لوگوں اور ان چیزوں میں جنہیں وہ دیکھتے ہیں لامحالہ ایک گہری نسبت ہے، ایک حیرت انگیز اور پرسرار رابطہ۔ خواب ایک ایسی دنیا ہے جس میں حقائق کی صورت ایک مختلف شکل میں انسانی خیال پر اپنا نقش جماتی ہے۔ سید علی اس رات درویش کی زبانی صبح کے وقت اپنی زندگی کے جدید راستے کی خبر پانے سے کچھ پہلے ایک عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک بے مثال بحر عظیم کی موجوں کی مسحور کن آوازوں کے ساتھ وہ اپنے خواب کی عمیق تر مراحل میں ڈوبتے جا رہے تھے۔ انہوں نے خود کو ایک حیرت انگیز ساحل کے کنارے موجود پایا۔ ان کے اطراف میں پاکیزہ سکوت چھایا ہوا تھا، صرف ان موجوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو پہلے سمندر کے ساحل پر اطمینان سے پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، 3 سمندر دکھائی دے رہے تھے جو ایک دوسرے کے تسلسل میں تھے، سبز، نیلا اور سیاہ۔ سب سمندر شروع میں تھا اور دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی روشن سبز پانی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ نیلے رنگ کا سمندر سامنے کی جانب سب سمندر کے آخر میں اور بہت دور دکھائی دیتا تھا، گویا وہ سب سمندر کے بالائی طبقے پر ہو۔ اور آخر میں تیسرا اور سیاہ رنگ سمندر ایک اونچے پہاڑ کی مانند نظر آ رہا تھا جسے سبز اور نیلے سمندروں پر برتری حاصل تھی۔ سب سے آخر میں وہ آسمان پر سورج کو دیکھ رہے تھے جو اپنی پرنشاد چمک سے آنکھوں کو نواز رہا تھا۔ وہ اس منظر میں غرق ہو گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ سبز و نیلے سمندروں کا پانی کس قدر شفاف و شفاف ہے۔ جب بھی ان کی نظر سیاہ سمندر پر پڑتی جو بلند پہاڑوں کے سلسلے کی مانند تھا، ان کا دل بیٹھنے لگتا۔ اس سکوت میں اچانک وہ متوجہ ہوئے کہ کوئی ان کے ساتھ موجود ہے۔ اپنا چہرہ دائیں جانب پھیرا اور اپنے والد کو دیکھا جنہوں نے سمندروں پر نظریں جمائی ہوئی تھیں اور ان کے برابر میں کھڑے تھے۔ سید علی نے، جنہوں نے تقریباً 1 سال سے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا، حزن اور شوق کے ساتھ ان کی طرف بڑھے اور انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ والد کی گرم آغوش اور ان کی محبت بھری سانسوں کی آواز انہیں سکون دے رہی تھی۔ والد نے اپنی پدرانہ رعب والی آواز میں کہا، سید علی، میں آیا ہوں تاکہ تمہارا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دوں اور چلا جاؤں۔ سید علی نے تعجب سے کہا، پدر جان، میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا۔ میں اپنے خط کے جواب کا منتظر تھا لیکن مجھے آپ کا کوئی خط نہیں ملا۔ سید علی کے والد نے انہیں گرم جوشی سے اپنے آغوش میں لے لیا اور آہستہ سے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا، یہ خط کا جواب ہے میرے لال۔ سید علی مسکرائے اور کہا، جب خدا کے دوستوں کو خط لکھیں تو ان کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود ان کا منتظر رہنا چاہیے۔ والد ہنسے اور کہا، وقت کم ہے، مجھے اب جانا چاہیے۔ سید علی جو کہ والد سے مزید باتیں کرنا چاہتے تھے سراپا گوش ہو گئے۔ والد نے ان کے چہرے سمندروں کی جانب گھمایا اور کہا، میرے بیٹے، اس عالم میں تم جو بھی دیکھتے ہو وہ ان بالاتر عوالم کے حقائق کی صورت یا ظہور ہے جسے چشم سر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ چشم دل کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی دیکھو اس کی حقیقت کو بالاتر طبقات میں درک کر سکو۔ تمہاری روح جس قدر ارتقاء اور صفا حاصل کرے اتنا ہی ان منازل اور مراتب کو دیکھ سکے گی جن میں سے ہر ایک لامحدود ہے۔ سید علی نے اپنی روح کے کان والد کی عجیب باتوں کے حوالے کر دیے اور ان باتوں میں بے انتہا لذت محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اچانک اپنے وجود کے اندر تمام سمتوں سے ایک افلاکی ترنم سنا جس میں اس قرآنی آیت کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ یہ کس کی آواز تھی جو ان کے وجود میں اس طرح کی نغمہ سرائی کر رہی تھی؟ وہ ترنم جس نے 6 اطراف سے ان کے تمام وجود کو گھیر لیا تھا۔ والد نے شیریں مسکراہٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ سمندر کی جانب کیا اور کہا، تم جس قدر خود کو بلند کرو سننے اور دیکھنے کو وہ کچھ ملے گا کہ اگر دنیا کے لوگ اس کا قطرہ بھی چکھ لیں تو شوق کی شدت سے جان دے دیں۔
سید علی نے اس نغمے اور والد کی باتوں سے حیرت زدہ ہو کر سمندروں کو دیکھا اور اپنا رخ والد کی طرف کر لیا۔ والد نے مزید کہا، سید علی، عالم برزخ اور جہاں میں تم سے بات کر رہا ہوں، حقیقت ولایت خود کو پانی کی شکل میں ظاہر کرتی ہے۔ سید علی نے حیرت سے تینوں سمندروں کو دیکھا اور کہا، پھر میں 3 سمندر کیوں دیکھ رہا ہوں پدر جان؟ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے؟ والد مسکرائے اور کہا، اس راستے پر چلنا ہوتا ہے بیٹے، اسے بتایا نہیں جا سکتا۔ پہلے سمندر میں قدم رکھو اور سیر کرو تاکہ دوسرے سمندر تک پہنچو۔ اگر تم نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور دوسرا سمندر پیچھے چھوڑ دیا، تب تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تیسرا سمندر سیاہ کیوں ہے۔ سید علی نے ایک عظیم جوش اپنے اندر محسوس کیا، اگرچہ وہ حیرت زدہ تھے لیکن منتظر رہے کہ والد اپنی بات جاری رکھیں۔ والد نے سید علی کے دائیں جانب اشارہ کیا اور کہا، تقریباً 10 سال ایک ولی کی خدمت کرو گے اور وہ تمہیں عبادتیں اور ریاضتیں اور نماز پڑھنا سکھائیں گے۔ سید علی نے یہ سوچتے ہوئے کہ نماز سکھانے سے والد صاحب کا کیا مطلب ہے، اپنا رخ موڑا تو ایک سیاہ عمامے والے 50 سالہ شخص کو دیکھا جو ان کے برابر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے اور آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان آنکھوں تلے لکیریں بھری ہوئی تھیں جو آنسوؤں اور سنگین ریاضتوں کی نشانی تھی۔ اس شخص نے انہیں سلام کیا اور اپنے ان ہاتھوں سے سید علی کا ہاتھ تھاما جن سے ان کی زبردست عظمت سید علی کی روح میں راستہ بنا رہی تھی۔ والد مسکرائے اور کہا، وہ ایک کم نظیر مرد اور عالم ربانی ہیں، ان کی مجالس میں شرکت اور نشست و برخاست کو اپنے لیے ضروری قرار دو۔ گویا کسی نے اندر سے سید علی کی زبان بند کر دی تھی۔ اپنی آنکھوں کو جو کہ اشکوں سے بھر گئی تھیں بند کیا، والد کو مطمئن کر دیا۔ والد نے اپنی صورت سمندر کی جانب پھیری اور بہت دور نظریں جما دیں۔ نیلے سمندر سے ایک عظیم موج ساحل پر آ رہی تھی۔ سمندر متلاطم ہو گیا اور پانی مد و جزر کی کیفیت میں آ گیا۔ والد اب بھی منتظر تھے۔ سید علی نے دیکھا کہ وہ صاحب سید علی کا ہاتھ کھینچ کر پیچھے کی جانب لے جا رہے ہیں۔ موجیں بڑھتی گئیں اور پہلے سمندر کو متلاطم کر دیا۔ سید علی اور وہ صاحب والد سے دور ہو چکے تھے۔ سید علی چاہتے تھے کہ والد کے پاس جائیں، لیکن جیسے ان کے پاؤں زمین میں جم گئے تھے اور ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ ایک سبز اور نیلے رنگ کی وسیع اور عظیم موج ساحل کی طرف آئی اور اس نے والد کو اپنی آغوش میں لے کر نظروں سے اوجھل کر دیا۔ سید علی حیران و پریشان، نہ کچھ کہہ پا رہے تھے اور نہ ہی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کے قابل تھے۔ موجیں اس بحر عظیم کے مرکز کی طرف واپس پلٹ گئیں اور اب والد کا کوئی نشان باقی نہیں رہا تھا۔ ان صاحب نے سید علی کا ہاتھ زور سے دبایا اور کہا، کیا تم تیار ہو سید علی؟ سید علی نے، جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، کہا، میرے والد۔ ان صاحب نے گہری خاموشی اختیار کی اور محبت سے سید علی کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے چند لمحوں بعد سید علی کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ انہیں سمندر کی جانب روانہ کیا۔ اپنا پاؤں سمندر میں ڈالا اور سید علی کو بھی اشارہ کیا کہ وہ حقیقت ولی اور استاد کے سبز رنگ سمندر میں داخل ہو جائیں۔ سید علی نے ساحل کی گیلی مٹی سے اپنا پیر سمندر میں رکھا اور عجیب سی ٹھنڈک ان کے وجود میں چھا گئی۔ دکھ اور بہتی آنکھوں کے ساتھ وہاں دیکھا جہاں ان کے والد کھڑے ہوئے تھے۔ اس قدر گریہ کیا کہ نیند سے ان کی آنکھ